انسان کی زندگی کا سب سے بڑا جو موضوع ہے نا وہ عورت ہے۔ تو جب مرد کو عورت اس طریقے سے کیش کرواتی ہے کہ وہ ماں بنے تو وہ کہتی ہے اب میں نے اتنی بڑی تکلیف برداشت کی ہے، پتہ نہیں میں نے کیسے میں ماں بنی ہے، تو وہ بچے کو پیدا کر کے بھی مرد کو ٹریپ کرتی ہے، کیش کرواتی ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ عورت کی جتنی بھی قربانی ہے نا، شادی وہ چاہے بچوں کو پیدا کرے، گھر میں کھانا پکائے، آپ کے کپڑے دھوئے، آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے گھر کی جو ہے نا وہ خیال رکھے، یہ سارے کام کرے، آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے ہر جگہ جو ہے نا وہ آپ کے کام آئے اور آپ کے سارے کاموں میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو، یہ ساری آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ، لیکن وہ آپ کو جتلاتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے مینٹلی آپ کے آہستہ آہستہ آپ کے اوپر حاوی ہوتی جاتی ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی آپ کے لیے کام کرتی ہے نا تو وہ اس کو 10 12 15 20 دفعہ ریپیٹ کرتی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے آج بڑی مشقت کی، پھر وہ پٹی باندھ لے گی، پھر گھر کے کاموں کو اس طریقے سے بتائے گی، ایک ایک کام کو الگ الگ سیگریگیٹ کر کے بتائے گی، میں نے آج سارا دن میں یہ کیا، اس بچے نے یہ تنگ کیا، اس بچے نے یہ تنگ کیا، فلاں نے یہ کیا، میں نے کپڑے دھوئے، میں نے کھانا پکایا، میں بڑی مشکل میں تھی، میرے پیٹ میں یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے بچہ پیدا کرنے میں یہ ہو گیا، میں بیمار تھی، بچوں کو یہ علاج کیا، میں رات کو اٹھی، میں دن میں نہیں سوئی، میں رات کو نہیں سوئی، وہ ہر بات کو اتنا ملٹیپل ٹائم آپ کو ریپیٹ، پھر آپ کو پرانی باتیں بھی یاد کرواتے رہتے ہیں، فلاں وقت میں نے یہ کیا تھا، تم ناقدرے ہو، تم ایسے ہو، تم نے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے اپنا میکا چھوڑ دیا، میں نے یہ خواہشات چھوڑ دی، میں نے اپنی ساری انجوائمنٹ ختم کر دی، وہ آپ کو ایک ایک بات اتنی دفعہ بتاتی ہے کہ غیر ارادی طور پر خاموش طریقے سے آپ ہپنوٹائز آپ اس کے اندر ہو جاتے ہیں اور آپ اس کا آپ کے دماغ کے اوپر اثر ہوتا رہتا ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا نا آپ کے دماغ میں نا غیر ارادی طور پر اثر ہوتا ہے اور آپ اس سارے سسٹم کے اندر آ جاتے ہو اور عورت آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ اب یہ نہیں ہوگی نا تو پتہ نہیں میری زندگی کیسے ہو جائے گی، تو اس نے تو میرے ساتھ بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اور پھر وہ ان ساری باتوں کو کیش کر کے کیا کرواتی ہے، آپ کی ماں کو آپ سے چھڑوا دیتی ہے، باپ کو چھڑوا دیتی ہے، بہن بھائی چھڑوا دیتی ہے، رشتے چھڑوا دیتی ہے، اور آپ جو کچھ نا سارے قبیلے سے اور کٹھے سارے رشتے تو الگ کر کے آپ کو جو الگ دنیا بسا لیتی ہے، اور آج کل کی عورتیں زیادہ تر اپنے میکے کی طرف خامد کو لے جاتی ہیں اور ادھر اس کے جو ہے نا رجحان زیادہ ہوتا ہے، اپنے میکے والوں کا ایک ایک احسان جتلانا کہ آپ کے بچے وہاں گئے تھے، ماموں نے یہ لے کر دیا، ان کے نانوں نے یہ لے کر دیا، فلاں نے یہ لے کے دیا، ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کی ایک ایک چیز مرد کو وہ اتنی دفعہ دہراتی ہے کہ مرد کے دماغ کے سارے کونے جو ہے نا وہ اسی کی باتوں سے بھر جاتے ہیں، اور اس کے اپنے ماں باپ کے احسانات، بہن بھائیوں کے احسانات اور اپنے رشتہ داروں کے تعلقات، وہ سارے اس کے دماغ سے غیر یعنی شعوری طور پر وہ ساری نکل جاتے ہیں اور مرد دماغی طور پر کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سچ بات یہ ہے کہ مرد بھی عورت کے لیے اتنا ہی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ باہر محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، سب کچھ وہ عورت کے لیے لا کر دے دیتا ہے، عورت کے اوپر خرچ کرتا ہے، کپڑے، جوتے، گھر کا کرایہ، مکان، پیسہ، دولت، کھانا پینا، سب کچھ اپنا رات دن اس کے اپنی بیوی بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اکیلا بیوی نے قربانیاں نہیں دی ہوئی ہوتی، خامد کی بھی قربانیاں اتنی ہوتی ہیں، لیکن مرد کو چونکہ بتانا نہیں آتا، نہ وہ بتانا پسند کرتا ہے، نہ وہ جتلاتا ہے، نہ وہ احسان کر کے جتلاتا ہے، لیکن عورت کی نیچر کے اندر ایسی چیز ہے کہ عورت ایک بات کو کئی دفعہ ریپیٹ کرتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر مرد سے کوئی غلطی ہو گئی، کہیں ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی، کوئی مسٹیک ہو گئی، تو عورت اس کو بھی کیش کرواتی ہے، تم نے فلاں جگہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی، تم نے مجھے فلاں جگہ پہ یہ کیا، تم نے میری یہ ضرورت پوری نہیں کی، تم نے میرے ساتھ یہ برائی کی، تم نے یہ ایسے، تم ایسے، تم ایسے، تم ایسے، تمہارے ماں باپ ایسے، تمہارے بہن بھائی ایسے، تمہارے رشتہ دار ایسے، تو وہ ان کو بھی کیش کرواتی ہے، اور اس طریقے سے اس کو اپنی رشتہ داروں سے، عزیزوں سے بھی جو ہے نا ذہنی طور پر دوری ہو جاتی ہے، اور یوں جو ہے نا وہ سب سے دور ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ عورت کے اس سارے فوبیا کے اندر مرد کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور عورت کے ساتھ بالکل تعلقات اچھے رکھے۔